اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہر اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب پنجم، حسن معاملات و معاشرت کا سبق نمبر 3، وطن سے محبت ہم نے پڑھا۔ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے جانا کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اسکول، ادارے، ہسپتال، ایسے رفاہی ادارے جو لوگوں کے کام آ سکیں، ان سب میں ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا پاکستان کب معرض وجود میں آیا۔ جی، ہمارا پاکستان رمضان المبارک میں، شب قدر میں معرض وجود میں آیا۔ تو اسی پیاری بات کے ساتھ اپنی مشق شروع کرتے ہیں تاکہ ہم اس سبق کے بارے میں مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، پینسلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ نمبر 2، ہمارا مال اور زندگی امانت ہے ملک و قوم کی۔ نمبر 3، وطن سے انسان کی محبت ہوتی ہے فطری۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف۔ نمبر 5، دیگر ممالک میں ہم اپنے ملک کے ہوتے ہیں نمائندے۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ یہ 5 الفاظ ہیں: برداشت، دینی اور دنیاوی، اپنا، وطن اور پیار و محبت۔ یہ 5 الفاظ ہیں جو اپنے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے ڈیش، وہ جگہ ہے جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، رہتے اور بستے ہیں۔ جواب ہے اس کا وطن۔ وطن وہ جگہ ہے جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، رہتے اور بستے ہیں۔ نمبر 2، ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ڈیش سے رہیں، پیار و محبت سے رہیں۔ نمبر 3، ہمیں ایک دوسرے کے رویوں کو ڈیش کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 5، ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو ڈیش دکھ درد سمجھنا چاہیے، اپنا دکھ درد سمجھنا چاہیے۔ اب سوال آتا ہے نمبر 3 کے دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا ہے وطن سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 76 پر موجود ہے، پہلی 2 لائنوں میں، کہ وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، رہتے ہیں اور بستے ہیں۔ وطن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنا وطن ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم وقار اور عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 2، پاکستان کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 77 پر ہمارا پیارا وطن پاکستان کی پہلی 2 لائنوں میں ملے گا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے جو بے شمار قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس کی بنیاد کسی نسلی اور لسانی تعصب پر نہیں، بلکہ اس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ سوال نمبر 3 کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 76 پر وطن کی اہمیت و قدر کی دوسری لائن میں دیکھیے کہ وطن کی محبت ایک فطری عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی۔ سوال نمبر 4 کہ ہماری قومیت کی بنیاد ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 77 پہ ہمارا پیارا پاکستان میں تیسری لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہماری قومیت کی بنیاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اپنے خوبصورت وطن پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اس کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کریں، دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر خاص توجہ دیں، اسکول، مدارس، کالج، یونیورسٹیاں قائم کریں تاکہ ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے، بے سہارا یتیموں مسکینوں کی دل کھول کر مدد کریں، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے یتیم خانے، پناہ گاہیں، مسافر خانے، ہسپتال بنائیں، اپنے وطن کی زراعت اور تجارت کو ترقی دیں، نئے نئے کارخانے لگائیں اور ذرائع ابلاغ کو بہتر بنائیں۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 5 کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 76 پر آخری 3 لائنوں میں موجود ہے کہ جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے تو نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کتنا پاکیزہ شہر ہے تو، اور تو کتنا مجھے محبوب ہے۔ میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب کی طرف۔ تو اہل وطن سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 77 پر اہل وطن سے محبت میں ملے گا۔ یہ پورا پیراگراف ہے جو آپ نے اس تفصیلی جواب میں لکھنا ہے۔ نمبر 2 پر آتے ہیں، سوال نمبر 2 کہ اچھے شہری کی ذمہ داریاں تحریر کریں۔ تو اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 77 اور 78 پر ملے گا۔ اچھے شہری کی ذمہ داریاں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اس کا
جواب آ رہا ہے صفحہ نمبر 78 پر پیراگراف مکمل ہونے پر کہ ہر صورت اپنے ملک سے محبت کا حق ادا کریں. یہاں تک اس سوال کا جواب ہے. اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ ان اعمال کی نشاندہی کریں جن سے وطن کی محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. تحقیق ہے کہ نقشے کی مدد سے طلبہ پاکستان کے مختلف علاقوں اور محل وقوع کو سمجھیں. سرگرمیاں برائے طلبہ ہے کہ وطن کی محبت کے موضوع پر تقریر تیار کریں اور صبح کی اسمبلی میں پیش کریں اور ایک ذمہ دار شہری کی خصوصیات کسی چارٹ پر لکھیں اور کمرہ جماعت میں آویزہ کریں. رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو بتائیں کہ ہم کس طرح اپنے وطن اور اہل وطن کی خدمت کر سکتے ہیں اور طلبہ کے ذہنوں میں جذبہ حب الوطنی کی اہمیت کو اجاگر کریں. جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا. آپ نے جانا کہ وطن سے کیا مراد ہے، پاکستان کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی، اور یہ ساری چیزیں کہ جو ہمیں وطن سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں. تو ہمیں اپنے وطن سے محبت ضرور کرنی چاہیے، وطن کی حفاظت کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے وطن کے، اپنے ملک کی قدر بھی کرنی چاہیے. اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.